السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی پروگرام مقدمہ عوام کا. آج بھی ہم پاکستانی عوام کے وہ تمام اہم مقدمے مقتدر شخصیات کے سامنے رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ عوام کا مقدمہ کب لڑا جائے گا، عوام کو درپیش مسائل کا حل آخر کب ڈھونڈا جائے گا. ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں جی پاکستان کے سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات اور انکمبنٹ گورنمنٹ میں ابھی موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ایڈوائزر آن کشمیر افیئرز جناب قمر زمان قاہرہ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. قاہرہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی قاہرہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی اچھا قاہرہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، پچھلے 10 ماہ میں ہم نے جو دیکھا کہ مہنگائی کا طوفان پاکستانی عوام پر جو عمران خان حکومت میں بھی تھا لیکن ان 10 ماہ میں تو اور بھی زیادہ شدت سے آیا، اور جو ڈالر 100 روپے سے نیچے لانا تھا، پیٹرول کی قیمت 70 روپے فی لیٹر سے نیچے لانی تھی، جو کلیم کرتے رہے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب حکومت میں آنے سے پہلے، وہ تمام تدبیریں الٹی ہو گئیں، تمام پلانز فیل ہو گئے. کیا کہیں گے ابھی پنجاب میں اور کے پی میں جب الیکشن ہوگا صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر بھی، تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا بیانیہ ہے عوام میں لے کر جانے کے لیے؟ بہت شکریہ ملیحہ. جہاں تک تعلق مہنگائی کا ہے، بلا شبہ یہ ایک بڑا کھلا سچ ہے، مہنگائی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی بڑی تیزی سے بڑھی تھی، اور اس کے بعد ہمارا یہ کوشش اور کلیم تھا کہ ہم اس کو کم کریں گے، لیکن ہم اس کو کم نہیں کر سکے، بلکہ ہمارے دور میں اور بڑھی ہے اور لوگوں کی زندگی میں اور تنگی اور تکلیف ہوئی ہے. اور اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. میں سارا کچھ قصوروار پچھلی حکومت کو نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک حصہ ان کے ذمے ضرور ہے. جب ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اور ڈکلائن کو آپ نے روکنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ کے پاس سپیسز کتنی ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس وقت پاکستان کی اکانومی شدید ڈکلائن پہ تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کر کے گئے، ان معاہدوں میں کی ان سے انحراف کر گئے، بلکہ اس کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہوئے پیٹرول کی قیمتیں کم کرتے گئے، جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ہم سے ناراض ہوا، اس نے اپنی امداد روک دی. اس کے نتیجے میں باقی ڈونرز نے اور دوست ممالک نے بھی ہاتھ روک لیے. جب ہمیں حکومت ملی تو اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا ایکسپٹ دس کہ ہم فوری طور پہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو شروع کرا سکے. اس کے لیے ہمیں بڑے تلخ فیصلے لینے پڑے، مشکل فیصلے لینے پڑے. ایک یہ تدبیر تھی کہ فوراً الیکشن کرایا جائے، لیکن پھر یہ کہ اگر فوراً الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کر لے گی، اس پہ کون ڈیپینڈ کرے گا، کس طرح اتنے بڑے فیصلے کر پائے گی. اور اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس کے بہت خوفناک اثرات تھے. لہذا حکومتیں جو کوشش کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں جب بھی حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ اپنی حکومتوں کے پہلے 2 سال جو ہوتے ہیں اس میں تو مشکل فیصلے، تلخ فیصلے کرتی ہیں. الیکشن ایئر میں جا کے تو بالکل عوام کی خوشی کے فیصلے ہوتے ہیں، سہولت کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس وقت میں جب ہم الیکشن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں 8 مہینے پہلے بھی مشکل فیصلے کرنے پڑے، ابھی بھی کرنے پڑے ہیں. آج بھی یہ جو ابھی پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے آئی ایم ایف سے، اس میں بھی ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں. اچھا چند مہینے، بلکہ بائی الیکشن تو آگئے اور آپ نے ٹھیک کہا. اچھا قاہرہ ان الیکشن کے اندر ہم کیا لے کے جائیں گے؟ جی بالکل قاہرہ صاحب، جس طرح عمران خان حکومت میں کچھ لوگ اسد عمر صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور خان صاحب کو کہ آپ نے بہت دیر کر دی. 2018 میں جب آپ کو اگست میں حکومت ملی تو آپ 9 مہینے کیوں انتظار کرتے رہے اور بہت دیر سے آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے؟ پروفیسر اشفاق حسن سمیت کچھ ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی سلوشن نہیں بلکہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں آپ مزید دھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن کیا آپ اس میں اسحاق ڈار صاحب کو قصوروار نہیں سمجھتے کہ ابھی لیٹلی جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات باتیں شروع ہوئیں
تو وہ بڑی سخت باتیں کر رہے تھے وہ بھی کہ اگر آئی ایم ایف نے بہیو نہ کیا تو ہم بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی پھر بات نہیں کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا ڈار صاحب کا بھی رویہ ڈسپروپورشنیٹ قسم کا تھا جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوئیں اور ابھی تک سٹاف لیول اگریمنٹ بھی نہیں ہو سکا؟ ایسا نہیں ہے, ڈار صاحب بڑا تجربہ رکھتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا اور ان سے مفاہمت کا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں, آلریڈی لوگوں کے اندر اتنی تکلیف ہے, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اور بالکل درست کہا کہ ہم الیکشن کے قریب آ کے اتنے مشکل فیصلے کر رہے ہیں, کیا نیریٹو لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس, کیسے کنونس کریں گے لوگوں کو. صحیح. غریب آدمی کو اپنے بچوں کی اور اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے, اسے نہیں پتا کہ ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے, آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی. بالکل صحیح. لیکن حکومت نے تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھ کے چلنا ہے نا, ہم تو وہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے ڈار صاحب نے ابھی بھی آئی ایم ایف کی جو شرائط تھی ان کو نرم کرایا ہے. وہ جو کہتے فوری طور پہ آپ سیلز ٹیکس میں بھی اضافے کریں, آپ سبسڈیاں ختم کریں فوری طور پہ, اس سے ایک اتنا بڑا طوفان اور آتا جو سارا اگر پاس آن ہوتا تو بڑا نقصان دہ ہوتا, عام آدمی اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. قاری صاحب ہم نے کوشش جی الیکشن کی جب بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا اب جب بیانیے کی بات چلی پڑی ہے تو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بھی بات کر لیتے ہیں, جنہوں نے بہت کھل کر اعتراف کر لیا ہے دو چیزوں کو. انہوں نے کہا کہ مجھے مریم نواز مستقبل قریب میں پاکستان کی وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی, اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. جی یہ وہی صفدر صاحب ہیں جو کراچی میں مزار قائد پر بھی بڑا اعتراض اٹھا تھا, ملک گیر, جو انہوں نے نعرے بازی کی تھی سیاسی اور ووٹ کو عزت دو, بڑے جوش سے وہ نعرے لگاتے تھے. اب وہی کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ وہ بیانیہ دفن ہو گیا ہے. اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب اب الیکشن میں جانا ہے تو کیا پیپلز پارٹی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جسٹیفائی کر سکے گی؟ آپ بالکل نون لیگ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کر, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کیانی صاحب کو بھی دی تھی اور ابھی باجوہ صاحب کو بھی. دیکھیے ایکسٹینشنوں کی حد تک تو میں تو اس ایکسٹینشن کے عمل کے ہی مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسے بہت ناگزیر اور انتہائی کوئی ایسی صورت بن جائے تو اس طرف جانا چاہیے, ورنہ ایکسٹینشن کا عمل نہیں ہونا چاہیے. درست. جب بڑی واضح ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب نے کہا, ان کی بات میں کیسے ان کو, میں تو ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, لیکن ان کی بات میں اس حد تک وزن ہے جو بات آپ کر رہی ہیں, میں بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے, لوگوں کی زندگی تنگ ہوئی ہے, لیکن یہ فیصلے کرتے ہوئے ہمیں پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے. کوئی جماعت اپنا کیپٹن کے قریب آ کے رسک پہ نہیں لگاتی اور اس کو بر نہیں کرتی. یہ ہم اس لیے طرف آپشن ہے کہ اپنی پاپولیرٹی اور اپنی سیاست بچائیں, اس کو رسک پہ ڈالیں اور ملک بچائیں. اگر ملک بچتا ہے اور ہماری سیاست کو گزند پہنچتی ہے تو کوئی بات نہیں, اور ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کو کنونس کریں گے, ان کو بتائیں گے. آج نہیں تو کل لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جو فیصلے کیے تھے وہ ناگزیر فیصلے تھے. اور جس طرح آپ میڈیا کے دوست بھی اس وقت پروگرام میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہوئے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے نا, آپ مجھ سے سوال صاحب کو کیا میں مورد الزام نہ ٹھہرا, بالکل, لیکن اگر میں اسحاق ڈار صاحب کو آج مورد الزام ٹھہراؤں آئی ایم ایف کے ساتھ مسائل کو یا شرائط کو لیٹ مانا, تو دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس وقت اسحاق ڈار صاحب فوری طور پہ آئی ایم ایف کی ساری وہ شرائط جو اس وقت تھی جو اب میلو ڈاؤن ہو گئی, اگر وہ مان لی جاتی تو میں اور آپ اور سر پکڑ کے بیٹھے. اچھا ویسے قائرہ صاحب یہ بات ہے کہ ڈار صاحب پہ سب سے زیادہ تنقید تو نہ میڈیا نے اتنی کی نہ ان کے مخالفین نے اتنی کی, سب سے زیادہ ان پہ کرٹیسزم آیا مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے اور ان کے ہم خیال لوگوں کی جانب سے, کیونکہ مفتاح صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک بہتر طریقہ تھا چیزوں کو ڈیل کرنے کا, اور ڈار صاحب سے ہائی جیک کروائی گئی منسٹری اور ان کو سائیڈ لائن کیا گیا.
سو یہ تو نون لیگ کے اندر بھی دو مختلف قسم کی آراء بہرحال پائی جاتی ہیں. یہاں پہ میں آپ سے یہ بات اپنی جگہ درست ہے جو آپ فرما رہی ہیں، لیکن میڈیا نے بھی بہرحال مسالے لگا کے بیچنا ہوتا ہے نا، وہ بھی خوب بکا. مسالے تو نہیں، اصل میں پتہ ہے ڈار صاحب نے تھوڑا سا مسالے خود ہی میڈیا کو کر دیا، مسلم لیگ کے اندر سے آپ کو مسالہ فراہم کر دیا گیا. اب وہ کچھ ڈار صاحب نے خود بھی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بریانی مسالہ دے دیا نا، جب انہوں نے کہا کہ IMF should behave. تو وہ اتنا لوگوں کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مسالہ ملا اور آپ نے بھی خوب بیچا، تو سب جس میں سب حصہ دار ہیں. اچھا چلیے اب ذرا اگلے مسالے کی طرف چلتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ لوگوں کے دیرینہ ساتھی، بڑی پرنسپل پوزیشن لیتے رہے، چیزوں پہ آج بھی لیتے ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی بہت رسپیکٹ ہم نے دیکھی، جس طرح آپ کے دل میں بہت عزت ہے اور ہمیشہ آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے بیانیے کو لے کر ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے، بالآخر ان 10 ماہ کا بوجھ وہ بھی نہیں اٹھا سکے. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ یہ جو گڑ کچھ کہیں اور سے بھی ڈلا تھا اور کچھ یہ ہماری اپنا ہی کیا دھرا ہے، یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب اس ساری چیز کو کس طرح دیکھتی ہے کہ جب عوام کی اکثریت ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے سڑکوں پر، اور رہی صحیح کسر ان گرفتاریوں نے پوری کر دی. تو ذرا دونوں سوال کلب کر دیتی ہوں کہ ان گرفتاریوں پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور فواد چودھری کی بھی ریسنٹلی گرفتاری ہوئی، شہباز گل پر آج فرد جرم عائد کرنے کا وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 27 فیبروری کو اناؤنس کیا جائے گا، جبکہ وہی باتیں مریم نواز جلسوں میں کھڑی ہو کر کرتی رہیں اور ان کے آگے سارا نظام ہاتھ باندھے کھڑا ہے. ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، فواد چودھری کو گرفتار ہم نے تو نہیں کیا، ان کے خلاف تو مقدمہ درج کرایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو ایک آئینی ادارہ ہے جن کا اپنا استحقاق اور اپنا حق ہے. وہ کسی حکومت کے پابند تو نہیں، ہمارے ماتحت تو نہیں. فواد چودھری صاحب نے ان کو گالیاں دی، ان کے بچوں کو دھمکیاں دی، ان کو برا بھلا کہا، اس کے خلاف انہوں نے اپنی ایک FIR درج کرائی. اور فواد صاحب کے لیے عدالت صبح دوپہر شام 3 دفعہ لگی اور اس کے بعد ان کو جلد بیل مل گئی. ٹھیک ہے، وہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے، مجھے تو اس پہ نہیں اعتراض. شیخ رشید صاحب میرے لیے تو بڑا اچھا الفاظ ادا کرتے ہیں، مجھ پہ ان کا قرض ہے، لیکن میری قیادت کے لیے جو الفاظ وہ ہمیشہ سے استعمال کرتے ہیں اور جو وطیرہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے وہ کرتے ہیں، اور جو خاص طور پہ الفاظ انہوں نے آخر میں بولے، اگر ملیحہ میں آپ کو اجازت دے دوں، آن ایئر اجازت دوں کہ جو الفاظ شیخ رشید صاحب نے میری قیادت کے لیے استعمال کیے، آپ مجھے ان الفاظ سے مخاطب کریں، تو آپ کرنا پسند فرمائیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں. تو پھر میں کیا کروں؟ اگر کسی سے جوش خطابت میں کوئی لفظ نکل جائے، کوئی سہون نکل جائے، کوئی ایک دفعہ غصے میں نکل جائے، اور بات ہے. اگر اس کو اپنا ہتھیار بنا لے تو پھر تو یہ ایک ہتھیار کا، یہ تو ایک مقدمہ بنتا ہے، ایک کیس بنتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے. اس قانونی سکم کا یا قانونی کمزوری کا سہارا لے کے آپ بندوں کو لفظ نشتروں سے زیادہ، گولیوں سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. لہٰذا ان چیزوں کو ادھر بھی دیکھنا چاہیے. جہاں تک شہباز گل صاحب کے اوپر فرد جرم کا ایشو ہے، وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، اس میں تو ہم فرد جرم نہیں لگا رہے. عدالت نے ان پہ فرد جرم لگانی ہے، عدالت سمجھے گی تو فرد جرم لگ جائے گی، اس پہ مقدمہ بننے کے بعد میں تو صرف آپ کی آبزرویشن جاننا چاہ رہی ہوں کہ مریم نواز شہباز گل سے کہیں زیادہ سخت لہجے میں، کہیں زیادہ سخت گفتگو کرتی آئی ہیں، اور while she was on bail، جبکہ وہ ایک convicted criminal تھی، بیل پر تھی. پی ٹی آئی کو چاہیے، عزیز فریق کو چاہیے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں، ان کے خلاف عدالت میں چلے جائیں. عدالت میں لوگ گئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کئی سارے حق عزت کے کیسز ہوئے ہیں. لہٰذا اگر عدالت نے سمجھا
تو وہ ان کو بلا لے گی, نہیں سمجھے گا تو نہیں بلائے گی. بالکل صحیح. اچھا قاہرہ صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جس طرح سے شیخ صاحب نے آپ کی سینئر قیادت کے حوالے سے جو گفتگو کی, ظاہر ہے اس کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور وہ تو بالکل انڈیفینسیبل ہے, اس کے کوئی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کے بارے میں اس طرح کی بات, پرسنل اٹیک اس طرح کا کرنا. لیکن اگر پروفیشنل کارکردگی کی بات کی جائے بلاول صاحب کی, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ابھی لیٹلی جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور افغانستان اور پاکستان کے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں. سو بلاول صاحب نے اب تک بطور فورن منسٹر آف پاکستان کیا رول پلے کیا ہے پاک افغان تعلقات بہتر کرنے میں, اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی ایز فورن منسٹر کارکردگی کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نوجوان آدمی جن کو بڑا تمسخر کے ساتھ یہ لوگ کہتے تھے, تمسخر اڑاتے تھے ان کا کہ وہ لڑکا ہے, وہ نوجوان ہے, وہ انہوں نے وزیر خارجہ بنتے ہی نمبر 1 ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کو نکلنے میں ہم قاہرہ صاحب اب خدا کا واسطے یہ اس میں آپ لوگوں کا کون سا رول ہے؟ قاہرہ صاحب یہ تو عمران خان دور میں ساری لیجسلیشن ہوئی, تیاری ہوئی, آپ لوگ تو بوائیکاٹ کر گئے تھے. پہلے میری بات سنیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا, آپ سمجھ تب سکیں گے اگر میری مکمل بات سنیں گی. جی جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ ہم عمران خان دور میں فوج نے, عمران خان حکومت نے بڑی کوششیں کی اور ان کی جو شرائط تھی وہ مان لی گئی. اس کے باوجود 6 مہینے تک ہماری حکومت کی وجہ سے وہ ہمیں اس لسٹ سے نکالنے کو تیار نہیں تھے. امریکہ ہم سے ناراض تھا, چائنا ہم سے ناراض تھا, سعودیہ ہم سے ناراض تھا. بلاول صاحب نے کشمیر کا مسئلہ ہو اس کو, اس وقت جو فلڈ آیا اس کے اندر پاکستان کو ملنے والی امداد کے حوالے سے جتنی فعال سفارت کاری کی ہے, وہ میں تو ان کا فالوور ہوں یا ان کا ساتھی ہوں, مجھے چھوڑیے. پاکستان کیا دنیا بھر میں ان کے مخالفین بھی مان رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے اپنے نوجوانی میں اپنے خاندانی اس ورثے کا خارجہ پالیسی کے اوپر دسترس کا انہوں نے ثبوت دیا ہے, اور کشمیر کے مسئلے پہ بھی وہ بڑا زوردار طریقے سے سامنے آئے ہیں. سب سے بڑے مخالف تو پی ٹی آئی ہے. قاہرہ صاحب آپ کا سب سے بڑا سیاسی حریف تو پی ٹی آئی ہے پاکستان میں, وہ تو نہیں مانتے اس بات کو, وہ تو بلاول کو بالکل بھی اس حوالے سے وہ تو اس وقت دن کے کوئی 5:30 بجے ہیں, وہ تو اس کو بھی 5:30 کہیں تو نہیں مانیں گے, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جی آواز آ رہی؟ اچھا قاہرہ صاحب, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا, میں پوچھنا چاہوں گی آپ کو کہ یہ آپ نے بڑا درست فرمایا کہ ٹھیک ہے عمران خان دور میں ساری لیجسلیشن ہوئی تھی, سارا کام شام شرائط ہوئی, اس میں ظاہر ہے فوج کا بھی بڑا زبردست کردار تھا, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بھی بڑا اچھا کردار تھا, لیکن خیر آپ کی گورنمنٹ آئی تو پھر ایف اے ٹی ایف لسٹ سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا گیا. اس میں آپ لوگ عمران خان دور کا اتنا کریڈٹ نہیں مانتے, لیکن جب مہنگائی کی بات آتی ہے, آئی ایم ایف سے کیے ہوئے جو پچھلے معاہدے تھے ان کی بات آتی ہے, تو وہ فٹافٹ عمران خان گورنمنٹ کے کھاتے میں پی ڈی ایم حکمران ڈال دیتے ہیں کہ یہ مہنگائی ان کی وجہ سے, ایف اے ٹی ایف سے ہم اپنی وجہ سے نکلے. نہیں, آپ درست نہیں کہہ رہے. میں نے کہا کہ عمران دور میں سارے ان کی شرائط پوری ہو گئی تھی, میں نے اقرار کیا اس پر, لیکن ان کی اپنی ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے, ان کی ادروائز پالیسی کی وجہ سے ممالک ان سے ناراض تھے, دنیا کی قوتیں ان سے ناراض تھی, اس لیے پاکستان اس سے نکل نہیں رہا تھا, اور ہم نے آ کے ان کو میلو ڈاؤن کیا, ان کو سلو ڈاؤن کیا, ان کو راضی کر کے پاکستان کو لیے شرائط اور آسانیاں نکالی. جی تو یہ تھے جناب سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب قمر زمان قاہرہ صاحب, جو کہ اس وقت موجودہ پی ڈی ایم حکومت میں شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہیں کشمیر افیئرز پہ. ایک بہت اہم سوال رہ گیا, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا قاہرہ صاحب سے چونکہ وہ ٹریول کر رہے تھے. اگلے سیگمنٹ میں ہم نئے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی شروع سے بہت چیمپئن بنتی آئی ہے, اینڈ رائٹلی سو, بڑی فلیگ بیرر رہی ہے بہت دہائیاں اس بات کی کہ ہم حق آزادی رائے دہی پاکستان کے ہر فرد کو دلوائیں گے. اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بڑی کوشش بھی کی. یہ الگ بات ہے کہ آج سندھ کے صحافیوں کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ
کہ وہ اس طرح سے آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں, دیانتداری کے ساتھ فیکٹس رپورٹ کر سکیں, وہ چاہے عزیز میمن ہو یا دیگر بھی کچھ بہت ہی دلخراش واقعات سامنے آئے جو صحافیوں کو برداشت کرنا پڑا, جو اپنی جان پر کھیلنا پڑا, صرف اس چیز کی قیمت چکانی پڑی کہ وہ سچ منوان پاکستانی عوام تک پہنچانا چاہتے تھے. سو پاکستانی عوام کو جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19A یہ باقاعدہ رائٹ دیتا ہے, حق دیتا ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اظہار کرے, اور جو اس کے کنسرنز ہیں, جو شکوے شکایتیں ہیں, ان کو ریز کیا جائے اور ریاست ان کو ایڈریس کرے. اس کا فلیگ بیئرر کون بنے گا؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر, اور اس وقت جو قانونی تناظر میں چیزیں چل رہی ہیں, کیونکہ قانون کے اینگل کو دیکھنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی سیاسی ڈیولپمنٹس تبھی آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو پتہ چلے کہ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے اور قانون کی تشریح کیا ہے. اس سیگمنٹ میں ہم پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز دو وکلاء سے بات کریں گے. ماہر قانون بھی ہیں, سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کا تعارف کرواؤں, میں ذرا آج کی بریکنگ ڈیولپمنٹ پہ بات کروں, تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں کہ ہم بات کریں گے کس بات پر. پاکستان میں ناظرین کمزور کے لیے قانون کچھ ہوتا ہے, طاقتور کے لیے کچھ ہوتا ہے. یہ شکوہ تو ازل سے ہی کائنات پر ہوتا ہی آیا ہے, لیکن پاکستان میں شاید اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نے زیادہ ہوتی ہوئی دیکھی. شہباز گل فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے فارمر SAPM رہ چکے ہیں. اپنی دبنگ گفتگو کی وجہ سے جہاں PTI کے لوگ ان کو پسند کرتے آئے ہیں, وہیں ان کے مخالفین کچھ ان سے ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ گل صاحب کئی بار بڑی سخت بات کر جاتے تھے, اور سخت باتیں کرتے کرتے ایک دن انہوں نے اپنی ایک ایسی رائے کا اظہار کیا ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر جو کہ ان کے کریئر کے لیے بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ثابت ہوئی بات, اور اس گفتگو کے بعد سے ان پر کیسز کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. اگر صرف شہباز گل نے اس طرح کی گفتگو پاکستان میں کی ہوتی تو شاید مجھ سمیت ہر وہ شخص جو آج سن رہا ہے وہ شاید سیم پیج پر ہوتا کہ شہباز گل کو سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ انہوں نے اداروں کے خلاف بغاوت پر قوم کو اکسا دیا ہے اور قوم میں بڑی ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے شہباز گل کے بیان کے بعد. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز گل کی گفتگو جس پر PTI کے اپنے لوگوں نے بھی مذمت کی کہ ان کو الفاظ کا چناؤ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا اور یہ بات نہیں اس طرح سے کہنی چاہیے تھی, ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گفتگو جب مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں کرتی ہیں, اپنی ریلیز میں کرتی ہیں, تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. اور اس میں جس طرح پچھلے سیگمنٹ میں بات کی جا رہی تھی, قاہرہ صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا جب میں نے یہ دونوں کا ایک کمپیریٹیو انالیسس رکھا قاہرہ صاحب کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ PTI والے پھر ایک درخواست لے کر معزز عدلیہ کے پاس پہنچ جائیں اور کہیں کہ جی مریم صاحبہ پر بھی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ ایک ان کا بہرحال اچھا مشورہ ہے. البتہ عدلیہ اس پر از خود نوٹس لیتی ہے نہیں لیتی, یہ بہرحال معزز عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں آئین اور قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سب پر یکساں اس کا اطلاق ہونا چاہیے. شہباز گل صاحب کے کیس کے حوالے سے ناظرین آج فیصلہ سامنے آیا. ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی اور ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے 27 فروری کو. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان کے مایہ ناز ماہر قانون, وکیل, سیاسی تجزیہ راجہ عامر عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور اسکائپ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب. آپ سپریم کورٹ کے بڑے مایہ ناز لائر ہیں اور دونوں ہی آپ جو ہیں سپریم کورٹ کے بڑے بڑے تگڑے مقدمے لڑتے آئے ہیں. گفتگو کا آغاز راجہ صاحب آپ سے کر لیتے ہیں. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر الیکشن پہ بھی بات کرتے ہیں. کل بڑا ایک زبردست دبنگ فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے, لیکن پہلے شہباز گل کیس پہ بات کر لیتے ہیں. یور ٹیک آن دا کیس. دیکھیے, آئین اس ملک کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے ارد گرد جو کہ ایک پیوٹل پوائنٹ ہے, تمام چیزیں اسی سے منحصر ہیں. اور اب جو یہ سوشل میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا دور آ چکا ہے,
تو اب وہ دور نہیں کہ جہاں پہ کہہ دیا جائے کہ جی آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اسے پھینک دیا جائے گا، وہ والی بات نہیں ہے. قومیں وہی ڈیولپ کرتی ہیں، قومیں وہی پنپتی ہیں، قومیں وہی پروگریس کرتی ہیں جو اپنے ملک کے آئین، اور آئین آپ کا جو بیسک خد و خال دیتا ہے اس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہیں. اور آئین میں ایک چیز ہے آرٹیکل 25 جو کہ ڈسکریمنیشن کو ہر طریقے سے روکتا ہے. وہ ڈسکریمنیشن ہر سطح پہ روکتا ہے، وہ ڈسکریمنیشن ہر چیز میں روکتا ہے کہ یہ نہیں کہ قانون جو آپ نے بات کی یا جو رول آف لا ہے وہ امیر کے لیے کچھ اور ہو، غریب کے لیے کچھ اور ہو، ایک مڈل کلاس کے ایک ایسے طبقے کے افراد کے لیے کچھ اور ہو کہ جناب اس کے لیے تو وہ زنداں کی سلاخیں تو ہر وقت تیار ہوں گی. لیکن جب ایک ایسا شخص کہ جو کہ ایک گولڈن سپون لے کے پیدا ہوتا ہے، یا کہ جن کی خاندانی وراثت میں سیاست ایسے ہے کہ ان کی وہ سمجھا جائے کہ جی جائیداد ہے کوئی ذاتی، ان کے لیے قانون کی انٹرپریٹیشن کوئی اور ہو، تو پھر اس کا نہ صرف عدلیہ پہ اثر پڑتا ہے اور اس کا اثر عوام پہ انڈائریکٹلی پڑتا ہے کہ پھر عوام جو ان سی ہے وہ یقینی طور پہ بلبلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب یہ کون سی وہ جو قانون نے کالی پٹی باندھی ہوتی ہے، یہ کیسی پٹی ہے کہ ایک طرف تو ایک شخص کو، اب شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں کہ کس انداز میں ان کے ساتھ ٹیکل کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر شہباز گل جو کہ ایک مڈل کلاس کے ایک امریکہ میں اپنا بہترین کیریئر چھوڑ کے آئے اس ملک کی خدمت کے لیے، ان کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے. اور جس طریقے سے دیکھیے اگر ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کو دیکھتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں، تو ہیومن رائٹس کا جو چیپٹر ہے ہمارے آئین میں بھی وہ فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ جو موجود ہے، اس کی کسی بھی سطح پہ اگر کوئی کسی قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کسی بھی طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جرم جون سے ہے اس کی وجہ سے اس کے جو بنیادی حقوق ہیں یا ہیومن رائٹس کے جو ہیں، کیونکہ جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا، وہ الزام ہے. تو اس کی راہ میں جس انداز میں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، ان کے ساتھ جو ٹارچر کا طریقہ کار کیا گیا، تو وہ تو دنیا بھر کے آپ نے دیکھا کہ اخباروں میں بھی آیا اور وہ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ان کی آج انہوں نے درخواست دی تھی کوئی ریجیکٹ ہوئی ہے، یہ ایک قانونی پروسیس ہے، قانونی پروسیس میں ان کو یہ جنگ لڑنی چاہیے. لیکن پھر ہمیں ساتھ یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ جناب یہ جو بات کی جاتی ہے، جو آپ نے کہا کہ جناب ایک طرف تو کہا گیا کہ جی کوئی کسی قسم کی جو ایسی بات ہوگی تو ہمیں وہ تمام یاد ہیں، وہ پیناما کی ججمنٹ سے لے کے ہمیں وہ ووٹ کی عزت دو والا جب سلسلہ چلا تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے کہا جاتا تھا کہ یہ بکس سے بھرے ہوئے اور ان کے پیچھے اور پھر نام لے لے کے اسی ادارے کے. تو بہرحال جو پوائنٹ از ٹو رانگس ڈونٹ میک رائٹ، یہ ہے کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ چونکہ انہوں نے کیا تو یہ بھی ہے. لیکن پروسیس آف لا یہ نہیں کہ ایک ہی بات پہ 10 FIR کٹی ہوں اور جو کمپلیننٹس ہیں وہ غائب ہوں کہ جناب جن کو اس سے اگریوڈ ہیں. اور قانون میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے، ایک پروسیجر ہے، اگر اس کو فالو نہیں کیا جا رہا کہ کمپلینٹ کون کر سکتا ہے، کمپلیننٹ کون بڑھ سکتا ہے، حکومت سے کس کو اجازت لینی ہے، وہ اگر فالو نہیں ہوا تو پھر اس کا ان کو فائدہ ضرور ہونا چاہیے. بالکل صحیح. راجہ صاحب آپ کے اس پوائنٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے اظہر صدیق صاحب کی طرف چلتے ہیں. اظہر صاحب آپ نے گفتگو سنی، بکس سے بھرے ہوئے ججز، بینچ فکسنگ اور اس قسم کے بڑے نازیبا القابات اور الفاظ استعمال کیے گئے ہمارے معزز عدلیہ، معزز جوڈیشری کے لیے جو کہ اسٹیٹ کا ایک بڑا اہم ستون ہے. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی خاص ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جاتا مقتدر حلقوں کی جانب سے. عوام کی جانب سے تو بہت غم و غصے کا اس پر اظہار کیا گیا. ادارے آج اپنے وقار کے لیے خود کھڑے ہوں نہ کھڑے ہوں، عوام آج اپنے اداروں کے وقار کے لیے کھڑی ہے. اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ملیحہ. وقت پرابلم یہاں یہ ہے
کہ یہاں جو طاقتور آدمی ہے نا وہ قانون کی پکڑ میں ہم تو دیکھ رہے ہیں نہیں آتا ہے. نواز شریف نے کی زبان سے کیا کیا الفاظ کی ادائیگیاں ہوئی. مریم صفدر اوان، ہم نے ایسے ایسے الفاظ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایسے، پیپلز پارٹی تو شاید اس حد تک نہیں گئی لیکن انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے. سوال یہ نہیں ہو رہا کہ ایک کو بنیاد بنا کے دوسرے کو چھوڑا جا سکتا ہے، دوسرے کو بنیاد بنا کے پہلے کو پکڑا جا سکتا ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. Everybody has to act in accordance with law. آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 5 ہے. یعنی ہم تو روتے رہے اس بات کے اوپر. اور یہ میں قصور عمران خان کا بھی کہوں گا، ان کی گورنمنٹ کا بھی کہوں گا کہ وہ شرافت میں رہے. انہوں نے ابھی آپ دیکھیں 3-4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا. شہباز گل کو چلے فار دا ٹائم بینگ چھوڑ دیں. فواد چودھری لے لیں آپ، شیخ رشید لے لیں آپ. فواد چودھری ہاتھ کڑیاں، اچھا وہ میرا خیال ہے آپ کو پتہ نہیں شاید دہشت گرد ہے. اچھا وہ بھی ایسا دہشت گرد ہے، انٹرنیشنل دہشت گرد ہے. شیخ رشید نے تو کوئی 100 قتل کر دی ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. کیوں آپ مذاق اڑاتے ہیں اس نظام کا کہ جس طرح اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے کالے کپڑے پہنا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کسٹوڈیل ٹارچرز کی پاکستان میں قانون بننے کی کوشش کی؟ کیا یہاں فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے؟ آرٹیکل 9 اور 14 نہیں ہے؟ میں تو بات یہ کر رہا ہوں نا. یعنی عمران خان کے دور میں تو آپ نے وہ جو پلیلیٹس والے صاحب کو کہاں کیا ایڈوانٹیجز دیکھے. جیلوں میں VIP سہولیات، AC لگ گیا، AC اتر گیا آسمان زمین سے. اور وہاں صرف ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی، وہ وہ اپنا کیا اپنا حسن اور حسین کے والے تھے وہ جی، وہ ایک ویڈیو جو ہے اور شور ڈال دیا تھا. یہاں پر بات ہو رہی ہے اس بات کی. دہشت گرد بھی اگر ہے تو اس کے رائٹ ہے. میں یہ کہوں نہیں آپ کا آئین فراہم کرتا ہے. آئین پاکستان until and unless proven guilty اب سزا ہو جائے گی. لیکن آپ کے اچھا مذاق نہیں، دیکھیں مذاق اچھا نہیں لگتا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں جو جیل میں بھی چلا جائے اس کو جہاز میں بٹھا کر پلیلیٹس کم ہونے پہ آپ باہر لے جائیں اور وہ اشتہاری ہو جائے اور منہ چڑھاتا رہے؟ آپ کا وزیر اعظم آ جائے اور بجائے اس کو پکڑنے کے لیے کہ اشتہاری ہے، پکڑ کے کان سے پکڑ کے میں لے کے آؤں، وہ اس کا مہمان بناؤ. پھر وہاں پر آپ کو پتا ہے اسکانڈر ہاؤس، وہ سارے. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ آپ کے پاکستان میں 2 قوانین ہیں. شہباز گل نے جو کیا بالکل سزا ملنی چاہیے اس کو، لیکن سوال تو اٹھیں گے نا اس بات کے اوپر کہ آپ نے جس طرح ٹریٹمنٹ کیا، آپ نے جس طرح آپ نے ان لوگوں کو میں اعظم سواتی کی اگر بات کروں، چلے چھوڑیں اعظم سواتی کو بھی، حالانکہ وکیل ہے، لائر ہے، ہمارے وکیل بھائی ہیں، لیکن ہم نے پھر دیکھا فواد چودھری کو دیکھا، ہم نے شیخ رشید کو دیکھا. میرے پاس جواب نہیں ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کیا آپ کسی جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم ذرا مارشلائی دور کا بھی کوئی بدترین مثال ہے اس وقت کہنے کو تو جمہوریت ہے، ہم شاید اس دور میں رہ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، تکلیف دہ بات ہے اس بات کی. اور میں حیران ہوں اس میں ہماری عدالتیں کیوں خاموش ہیں. کیا ججیز نے نہیں دیکھا ہوگا ہاتھ کڑیاں لگتے ہوئے ایسے ہاتھ کڑیاں پکڑی، کالا نقاب، میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اظہر صدیق صاحب وہ جرم بھی تو بہت بڑا ہے نا. انہوں نے زرداری صاحب پر ایک الزام عائد کیا ہے. اب ظاہر توہین زرداری کا مقدمہ ہے اور اس میں حیران ہوں کہ زرداری صاحب سے کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ ٹھیک ہے کہ شیخ رشید آپ بھول گئی، نہیں بلکہ آپ بھول گئی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ 302 میں نیچے کلاسز ایڈ ہو گئی ہیں ABCD. ایک کلاس آئی ہے توہین زرداری، ایک آئی ہے توہین بلاول، اور آنے والے دنوں میں وہ توہین مریم صفدر بھی آ جائے گی، پھر وہ توہین نواز شریف بھی آ جائے گی. آپ بھول جاتی ہیں. خدا را دیکھے پڑھ کے آیا کریں آپ اچھی طرح سے. قانون آنا چاہیے آپ کو. میں تو کمزور آدمی، مجھے تو قانون نہیں آتا ہے کہ وہاں یہ چیزیں ساری ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں. اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہماری عدالتوں کو شاید نظر نہیں آ رہی ہے.
مجھے لگتا ہے شاید آپ لوگوں کے بھی قانون کے وہ اپنی لا کی پریکٹس کے لائسنسز شروع کر دیے جائیں کہ آپ کو اتنی اہم دفعات جو ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایڈ ہو گئی ہیں. ظفر صدیق صاحب بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. یہاں پر ناظرین وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور انتہائی اہم قانونی نقطے پر بات کریں گے اور غور کریں گے کہ کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم تو خواب خرگوش میں ہی کہیں مگن رہے, اور کون کون سی دفعات ایڈ ہو گئی ہیں آئین میں. ذرا بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے جی. کل بڑا ایک زبردست لینڈ مارک ڈیسیجن آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, اور جسٹس جواد حسن صاحب کی تو باقاعدہ وہ کل ایک سوشل میڈیا سیلیبریٹی محسوس ہوئے. کل بڑی اپریسیشن ٹویٹس دیکھنے کو ملی ان کے حق میں, جس طرح سے عوام نے اور وکلاء نے پریڈومیننٹلی بڑا تعریف اور ستائش کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے قانون اور آئین کو اپ ہولڈ کیا ہے. جسٹس جواد حسن صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگلے ودن 90 ڈیز کروانا پڑے گا الیکشن. تو راجہ صاحب پہلے آپ کی طرف آ جاتے ہیں, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پنجاب اور کے پی میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کچھ لوگ, تو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں, چلیں جی وہ تو ایک سیاسی وہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو نظر آ رہی ہے شکست اور وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سے بھاگنا ہے. صحیح. اصل جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں یہ گورنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف بیسیکلی یہ ججمنٹ آئی ہے. وہ دونوں آئینی ادارے ہیں, گورنر بھی ایک آئینی پوسٹ ہے, الیکشن کمیشن آف بھی ایک آئینی پوسٹ ہے, اور آئین کے ہی کسی آرٹیکل کی تشریح اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور پھر عدالت عالیہ میں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ جناب ان آئینی اداروں کو, ان آئینی پوزیشنز کو یہ بات عدالت سمجھائے کہ بھائی آپ کی آئینی ذمہ داری کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. گورنر جو وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں ان کو بتائیں کہ جناب آپ کی آئینی ذمہ داری یہ ہے انڈر آرٹیکل 105, انڈر آرٹیکل 224, یہ تمام چیزیں کہ جناب آپ نے اگر تو یہ بڑے خوشی سے آپ نے کہا کہ جی اسمبلی اگر ڈیزولو ہوگی اس کے بعد تو آپ نے انٹرم جو ان سے تھے وزیر اعلیٰ بڑے مزے سے اور بلا کے اور مٹھائیوں کے ساتھ دستخط کر دیے. تو وہاں پہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ نے آئینی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھتا ہے کہ جناب جب وہاں پہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی بڑے آرام سے چوز کر لیتا ہے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جو کیئر ٹیکر ہیں پنجاب کے ان کو. لیکن اس کا پارٹ 2 کرنے کے لیے کہ آپ نے ایک ڈیٹ دینی ہے اس میں ہیزیٹیٹ کر. دس شوز کہ ایک تو آئینی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی, دوسری جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے غیر جانبدار ہونا ہے, آپ نے بائسڈ نہیں ہونا ہے. تو یہ اس سے دیکھنا ہے, اخذ کرنا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہے کہ اگر پی ڈی ایم یہ جو باتیں چاہ رہی ہیں اور جو ان کا نیریٹو ہے اگر وہ ان کے پین سے یا ان کے عمل سے ہمیں نظر آئے تو یہ ایک وہ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جناب وہ ایک کوسچن مارک لگاتی ہے ای سی پہ بھی, گورنر پہ بھی, اور جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس پہ بھی. بہرحال یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس نے بڑے کلیئرلی اور all hats off to جسٹس جواد حسن کہ جو کہ ایک انتہائی لرنڈ لائر بھی تھے, اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل آفس میں بھی تھے, اور ابھی انہوں نے جو یہ لینڈ مارک میں اس کو کہوں گا ججمنٹ دیا, کیونکہ ججمنٹ دینے کی آپ انوائرمنٹ دیکھیے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں پریشر میں. تو انہوں نے اس میں بکھیے ادھیڑے ہیں اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پڑھیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دے, اور within 90 days اگر الیکشن نہیں ہوتے then there is no excuse and that would be followed. اگر نہیں ہوتے تو پھر میں سمجھتا ہوں اسی آئین کے تحت بہت سی چیزیں کاروائیاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ انہوں نے لکھ دیا ہے this is your constitutional obligatory duty
تو جب ڈیوٹی کوئی کانسٹیٹیوشنل نہیں کرتا تو پھر اس کو اس کا میوزک بھی فیس کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. بالکل صحیح. جی اظہر صدیق صاحب, آئین کا آرٹیکل 105 کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ the governor shall announce the date of the election within 90 days, no later than 90 days after the dissolution of the assemblies. یہ کل اعتزاز صاحب نے بڑا پکا کر کے مجھے سمجھایا کہ یہ جو within 90 days کی بات ہو رہی ہے, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ no later than 90 days کی بات پہ غور کیا جائے کہ اس سے ایک دن بھی 91 دن پہ بھی آپ چلے گئے تو آپ آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ پر الیکشن کمیشن منوان عمل کرے گا, یا اس ججمنٹ کا حال بھی وہی ہوگا جو معزز عدالت نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں اور الیکشن کمیشن کا عملہ غائب تھا, عوام لائن میں لگ کر ووٹ دینے کے لیے آئی ہوئی تھی؟ ملیحہ, چونکہ اس کیس میں وکیل کے طور پر پیش ہوا ہوں, ہر تمام سماعتوں میں میں پیش ہوا ہوں میں, اور جو آرگومنٹس تھا اس کا کرکس میں آپ کو بتایا تو ناٹ لیٹر دین کا 30 تاریخ والے دن ہی کورٹ کے سامنے یہ رکھا تھا, تو 30 تاریخ والے دن ہی کورٹ نے یہ آبزرو کیا تھا. صحیح. ایشو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں, آئی جی کو بلا لیا گیا, چیف سیکرٹری کو, ان سب نے کہہ دیا کہ جو الیکشن کمیشن ہمیں کہے گا ہم اس کے مطابق, تو بال آ گئی الیکشن کمیشن. اور الیکشن کمیشن کمپرومائز اس کانٹیکس میں ہے کہ وہاں بڑی مزیدار بات ہے, وہاں آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, اس پہ عمل درآمد نہیں, بڑے عجیب و غریب سے آرگومنٹ, یعنی ان کی ذہن نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے اور ریزن کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اور گورنر تو آپ کو پتا ہے, میں نے تو گورنر کو ہٹانے کے حوالے سے بھی درخواست دائر کی تھی. میں نے ابھی آپ کو میں لیٹسٹ بتا رہتا ہوں, میں نے آج کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کرنے کے حوالے سے نوٹس دے دی ہے. میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ کل رات 10:10 پر آپ کے جو دن ہے نا وہ 28 پورے ہو جائیں گے. اگلا پروسیس 61 دن کا, یعنی کل تک آپ نے ڈیٹ لازمی دینی, ڈیٹ لازمی دینی, عدالت ہو جائے گی. بالکل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے سیکشن 57 کے تحت 54 دن کا شیڈیول ہے, 54 وہ دن ہے اور 7 دن کے اندر الیکشن کمشن. لیکن یہ ڈیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے, میں شیڈیول دینے کی بات نہیں کر رہا. شیڈیول کے لیے 7 دن الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, وہ کرتا رہے. لیکن بڑی مزیدار جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے نا, گورنر صاحب کہیں جناب جب میں اسمبلی تحلیل کروں گا تو ڈیٹ میں نے دینا ہے, اور اگر میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو ڈیٹ میں نے نہیں دینی. اب اندازہ لگائے آئین توڑنے کی, آئین شکنی کی اس حد تک بات ہوئی. پھر وہ بتایا گیا عدالت کو کہ 2 کام کر لیے, 105 میں 2 کام کرنے تھے. پہلے الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی, پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ بنانی تھی. انہوں نے تو کیئر ٹیکر وہ بہانہ بناتے رہے آرٹیکل 224 کا. پھر صدر پاکستان کے حوالے سے وہ کلیئر کیا کہ صدر پاکستان تو پرماننٹ عہدہ ہے اور 5 سال سے پہلے نکالا نہیں جا سکتا. گورنر تو پلیئر جب مرضی نکالنا چاہے. پھر ایک اور اختراع آ گئی سیکشن 67 کے حوالے سے کہ سنگل پول ڈے کی بات ہے. پھر ان کو بتایا گیا کہ سنگل پول ڈے ہے اسمبلی, اور اسمبلی ڈیفائن کی گئی ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی. یہ نہیں ہے نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل. آئین میں نہیں ہے کہ الیکشن اکٹھے ہونے, یہ کہاں سے الیکشن اکٹھے آتے ہیں. پوری کوشش ان کی رہی کہ کسی طرح سے لا جائے, لیکن عدالت نے کہا کہ ناٹ, اور اتنی ججمنٹ موجود ہے اس کے اوپر, اور لفظ ناٹ لیٹر دین نیگیٹو ورڈ کاؤچ ہوئے ہیں, آپ اس سے آگے جا نہیں سکتے. اسی لیے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے پیر والے دن جو ہے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی جائے گی. آج ہم نوٹس باقاعدہ سروس کرا دیا گیا, بھیج دیا گیا ہے, اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد ضرور کرے گا. جی اچھا, ویسے یہ دونوں مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, ان کی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح راجہ عامر عباس صاحب ان تمام صحافیوں کے وکیل کے طور پر بھی پیش ہوتے رہے جن کو تھریٹس آتی رہیں کہ بھائی آپ حق سچ کی بات نہ کریں. اسی طرح اظہر صدیق صاحب کا بھی یہی حال ہے, اور اظہر صدیق صاحب تو اورنج لائن ٹرین ہو یا ہر وہ چیز جس میں کرپشن کا عنصر ہوتا ہے یا کوئی آئین اور قانون سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پہ اظہر صدیق صاحب کالا کوٹ پہن کے ان تمام منحرف لوگوں کو جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتے ہیں. آخر میں لاسٹ 30 سیکنڈز آپ دونوں سے آخری کوئک کویسچن پوچھنا چاہوں گی. اظہر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی جس طرح بات کی کہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی فیصلے کرتے رہیں کہ جی وفاق اور صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشنز ہیں وہ اکٹھے ہوں گے, جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو ہی صاف شفاف انتخابات ہوں گے. آپ کی اس حوالے سے کیا قانونی رائے ہے؟ پھر اظہر صاحب. دیکھیے,
آپ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، جی اکثر آپ دیکھتی ہوں گے کہ جی فلانے صوبے کا الیکشنز ہو رہے ہاں ہیں، جی فلانے صوبے میں الیکشنز ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوئی قطغن نہیں، کہیں پہ کوئی پابندی نہیں کہ صحیح جی. اور آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان بڑی سمپل سی بات کہتا ہے کہ دا ڈے آپ کی پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اس کے دو طریقہ کار ہیں. اگر وہ اپنا نیچرل ٹائم پورا کرتی ہے دین ود ان 60 days آپ نے الیکشن کرانے ہیں. بالکل اگر اس کو ریزولوشن کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ 90 days میں بالکل کرانے ہیں. تو اس میں اگر کوئی شخص یا کوئی یہ بات کرے کہ نہیں اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے کہ جس دن نیشنل اسمبلی ہوں گے، تو اب عدالتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ فیصلے آتے ہیں، بہت سے فیصلے اظہر نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ پھر کسی کے خلاف وہ لکھ دیتی ہیں کہ جی یہ کیا ہے. جب سیکشن افسر ہو یا کوئی سرکاری افسر ہو تب تو ہمیں ان کے خلاف ایک آبزرویشن آ جاتی ہے کہ جناب اس نے تو اس کرسی کا اہل ہی نہیں تھا، اس نے اپنی پوزیشن میں کیا. تو اب ایسی پوزیشن میں اگر اتنے سینئر منسٹرز اور گورنرز اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. آخر میں اظہر صدیق صاحب لاسٹ 30 seconds your comment on the same matter. اچھا، میں نے تو ملیا اپنے اس درخواست کے اندر یہ بحث کی کہ گورنر نے آرٹیکل 4 اور 5 توڑ دیا ہے، یعنی 1.5 دن میں حرج کیا ہے، بھاگ کیوں رہا ہے، شائی کیوں کر رہا ہے اس بات کے اوپر، اور اوتھ بھی توڑا ہے، حلف بھی توڑا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی. اور میں نے اب کنٹیمپٹ کے نوٹس کے بعد اگلا جو میں نے کام کرنا ہے گورنر کو ہٹانے کے بارے سے. گورنر نے پہلے وزیر اعلیٰ کا اعتماد والے ووٹ کے اندر بھی جو انہوں نے کام سارا کیا وہاں بھی انہوں نے حلف توڑا، اور اب بھی بار بار توڑ رہا ہے. اور یہ جو ججمنٹ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ سپریم کورٹ وغیرہ پہ چیلنج بھی آئین پہ نفاذ کی بات کی ہے. اب لاہور ہائی کورٹ نے کوئی آئین سے بڑھ کر بات نہیں کی. اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، جسٹس جواد حسن تو تعریف کے اس لیے قابل ہیں کہ میں خود اس وقت اعتراض تھا حمزہ شریف کے حلف کے اوپر، صدر نہیں لے رہا تھا، گورنر نہیں لے رہا تھا، آئین میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اسپیکر کو کہا، اب یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا. آج کیا بات کریں گے، کس منہ سے یہ لوگ بات کریں گے جو اس وقت ریسکیو کیا تھا اور اسپیکر نے حلف لیا تھا اور حمزہ وزیر اعلیٰ بن گیا تھا. یہ تو تاریخ کے وہ اور آگ ہیں جو مٹ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. اظہر صدیق صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، آپ دونوں معزز مہمانوں کا ہمیں جوائن بہت بہت شکریہ. ناظرین، امید ہے آپ کو بہت حد تک یہ سمجھ آئی ہوگی کہ آئینی اور قانونی تناظر میں چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. اور اس نوٹ پر ختم کرنا چاہوں گی کہ جو 90 دن کی بہت مچ ٹاکڈ اباؤٹ بحث ہے، جو ہر کوئی اپنے اپنے تئیں ان کو ناپ رہا ہے، ماپ رہا ہے، یہ 90 دن کل اتوار کو رات 10:10 پر وہ ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے گی الیکشن کی تاریخ دینے کی گورنر صاحب کی، کیونکہ 54 دن ان کے پاس ہیں الیکشن کیمپین کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس، اور 7 دن چاہیے الیکشن کمیشن کو الیکشن سکیجول اناؤنس کرنے کے لیے. سو یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے. اور آئین کی سپریمیسی وہ چیز ہے جس کے لیے ہم میڈیا ہو، جوڈیشری ہو، پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کی سیاست میں موجود جتنے بھی اہم ستون ہیں، جو ستون کی حیثیت رکھتی ہیں مقتدر شخصیات، ان سب کو سیم پیج پر ہونا پڑے گا. آئین ہے تو پاکستان ہے. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.